على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج 17ویں روز میں 23ویں پارہ ہم نے سماعت کیا آج کی تراویح میں۔ اس پارے کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہر لگا دی جائیں گی اور ان کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضائے سلطانی گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ کیا کیا جرائم کروایا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی بناوٹ ابتدائی حالت کی طرف پلٹ دیتے ہیں، یعنی جس طرح انسان ابتدا میں ہوتا ہے تو عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ بچپنے کی طرح ہی ہوتا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے کہ جس میں انسان کی عقلی، عملی، علمی اور جسمانی قوت سلامت رہے۔ اس کے حوالے سے بزرگوں نے ایک دعا سکھائی ہے، فرماتے ہیں کہ دعا اس طرح مانگو کہ یا اللہ جب تو میرے لیے بہتر سمجھے تو تو مجھے دنیا میں رکھ، اور جب تو میرے لیے بہتر نہ سمجھے تو مجھے اپنی پاک بارگاہ کا قرب عطا فرما، پھر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا تو اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو دوبارہ پھر کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا پھر دوبارہ بھی وہی خالق زندہ کرے گا کہ جس نے بغیر کسی نام و نشان کے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اب تو ہڈیوں کا نام و نشان ہے نا، فرمایا تو جب ہڈیوں کا نام و نشان نہیں تھا تمہیں پیدا کیا تو اب تمہاری ہڈیاں ہیں تو وہ اب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ صافات شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 40 سے لے کر 49 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کو عمدہ میوے ملیں گے، وہ جنت میں عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے، جن سے نہ درد سر ہوگا نہ ہوش اڑیں گے، پیکرے شرم و حیا حوریں ہوں گی، وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور پھر گویا کہ جہنمی بھی انہیں بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش جب ہمیں دنیا میں لمحات ملے تھے تو ہم اس کی قدر کرتے اور اس میں کچھ عبادت اور نیکیاں کر لیتے۔ تو انسان کو جب دنیا میں انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اور اسے نہیں ملتی
تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام خواہشات جنت میں پوری فرمائے گا، یعنی جس چیز کی بھی وہ خواہش کرے گا جنت میں اسے فوراً مل جائے گی۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 49 میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بیان فرمایا ہے کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے موت کے بارے میں، موت کے حوالے سے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ایسے بس ڈراتے رہتے ہیں موت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو قبر کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو یہ اپنی ہی قبر کا احوال سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی قبر میں کیڑے ہوں گے، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عذابات کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ رو پڑتے، لوگ آپ سے پوچھتے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بالکل حضور نے مجھے جنتی قرار دیا ہے، لیکن ساتھ حضور نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، لہٰذا اس کی تم کیا کر لو، تیاری کر لو۔ اسی طرح صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھا کے ایک جگہ بیٹھ گئے، قبر جو کھود رہے تھے تو اس میں ٹائم لگ رہا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی دیر تک اپنی گردن مبارک کو جھکائے رکھا، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو موقع مل گیا ہے، حضور سے میٹھی اور شیریں باتیں پوچھ لیتے ہیں، علم کے کچھ باتیں حضور سے آج پتہ لگ جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب بھی دیکھتے تو حضور کافی دیر تک اپنی گردن مبارک کو جھکائے رکھتے، تو تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی گردن مبارک کو اٹھایا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس میں آنسو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قبر کی تیاری کر لو، یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ تو حضور تو رو کے کہتے ہیں، اور آج لوگ ہنس کے کہہ رہے ہوتے ہیں، مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر بات کو مذاق میں لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں زندگی چین سے اور موت ایمان سے نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔